بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے اور میں ہوں محمد احسان اللہ۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ سندھ ہائی کورٹ نے زمین کی غیر قانونی الاٹمنٹ کے کیس میں سیکرٹری بلدیات سمیت 10 ملزموں کی درخواست ضمانت مسترد کر دی، جس پر نیب ٹیم نے روشن شیخ کو گرفتار کر لیا۔ عدالت نے 9:15 بجے ضمانت منسوخ کی تھی۔ سیکرٹری بلدیات سندھ روشن شیخ کی گرفتاری کے لیے نیب کے 5 افسران عدالت میں موجود تھے۔ آپ کو ہم خبر کے بارے میں آگاہ کر رہے ہیں کہ سندھ ہائی کورٹ نے زمین کی غیر قانونی الاٹمنٹ کے کیس میں سیکرٹری بلدیات سمیت 10 ملزموں کی درخواست ضمانت مسترد کر دی، جس پر نیب ٹیم نے روشن شیخ کو گرفتار کر لیا۔ عدالت نے 9:15 بجے ضمانت منسوخ کی تھی۔ سیکرٹری بلدیات سندھ روشن شیخ کی گرفتاری کے لیے نیب کے 5 افسران عدالت میں موجود تھے۔ آپ کو بتا رہے ہیں اہم خبر ہے، سندھ ہائی کورٹ نے زمین کی غیر قانونی الاٹمنٹ کے کیس میں سیکرٹری بلدیات سمیت 10 ملزموں کی درخواست ضمانت مسترد کر دی، جس پر نیب ٹیم نے روشن شیخ کو گرفتار کر لیا۔ عدالت نے 9:15 بجے ضمانت منسوخ کی تھی۔ سیکرٹری بلدیات سندھ روشن شیخ کی گرفتاری کے لیے نیب کے 5 افسران عدالت میں موجود تھے۔ وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان کی معیشت دوبارہ درست راستے پر آ گئی ہے۔ جولائی 2019 میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ $613 ملین تھا، جو جون 2020 میں کم ہو کر $100 ملین پر آیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے ٹویٹ میں کہا، ماشاءاللہ پاکستان کی معیشت درست سمت میں جا رہی ہے، کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم ہو چکا ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ جولائی 2020 میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ختم ہو گیا، بلکہ $424 ملین کرنٹ اکاؤنٹ میں اضافی جمع ہوئے ہیں۔ معیشت میں بہتری کی وجہ برآمدات میں مسلسل اضافہ ہے۔ جون 2020 کے مقابلے برآمدات میں 20% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ بیرون ملک سے بھیجی جانے والی ترسیلات زر میں بھی ریکارڈ اضافہ ہوا ہے۔ افغانستان میں قیام امن کے لیے پاکستان پیش عبدالغنی برادر کی قیادت میں افغان طالبان کا وفد اسلام آباد پہنچ گیا۔ مفاہمتی عمل کے حوالے سے بات چیت کی جائے گی۔ افغان طالبان کا وفد ملا عبدالغنی برادر کی قیادت میں اسلام آباد پہنچا ہے۔ افغان طالبان کا وفد وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی دعوت پر پاکستان آیا۔ وفد افغان دھڑوں کے درمیان مفاہمتی عمل کے حوالے سے پاکستانی قیادت سے بات چیت کرے گا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں، مقبوضہ کشمیر میں علم بغاوت بلند ہو گیا۔ فاروق عبداللہ سمیت سیاسی جماعتوں نے لاک ڈاؤن سمیت بھارتی اقدام کی نفی کر دی۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ بھارت کے غیر قانونی اقدام پر چین نے واضح موقف اپناتے ہوئے مقبوضہ کشمیر کو متنازع علاقہ قرار دیا ہے۔ بھارت کا موقف پٹ رہا، ہزاروں کشمیری بھارتی قید میں ہیں۔ بھارتی اقدامات سے مقبوضہ کشمیر کی معیشت تباہ ہو گئی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ، اور یہ حقیقت ہے، صرف سمجھتے نہیں ہیں کہ جو اسٹیٹ آف جموں و کشمیر تھی اس کو انہوں نے تقسیم کر دیا 2 یونین ٹیریٹریز میں، ان کے اختیارات کو بھی محدود کر دیا اور ان کو 2 یونین ٹیریٹریز میں تقسیم کر دیا، یعنی کہ لداخ اور جموں و کشمیر۔ وہ سمجھتے ہیں کہ آج بھی، اور یہ حقیقت ہے کہ آج بھی ہزاروں نوجوان ایسے ہیں جو ڈیٹین ہوئے ہیں اور ابھی تک ان پہ کوئی چارجز فریم نہیں ہے، بند کیا ہوا، کوئی الزام نہیں، کوئی چارج نہیں۔ اور اکثر جو لیڈرشپ ہے، جو پرو فریڈم لیڈرشپ ہے، وہ آج بھی گرفتار ہے، آزاد نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس قسم کی اوور آرچنگ ریسٹرکشنز، اس قسم کی پابندیاں آج بھی سال گزرنے کے باوجود موجود ہیں، اور ان کی ویریشن جو ہے وہ رینج کرتی ہے کرفیو سے لے کر کمیونیکیشن بلیک آؤٹ تک۔ یہ ہے اس کی رینج، ویری کرتی ہے فرام ایریا ٹو ایریا، بٹ پابندیاں تسلسل سے جاری ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ
عامر لیاقت حسین نے ضلع کیماڑی کی تشکیل کے خلاف سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ پی ٹی آئی رہنما عامر لیاقت حسین نے درخواست میں موقف اپنایا کہ اگر سندھ تقسیم نہیں ہو سکتا تو کراچی بھی تقسیم نہیں ہو سکتا۔ ضلع کیماڑی کی تشکیل کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا جائے۔ آپ کو بتا رہے ہیں عامر لیاقت حسین نے ضلع کیماڑی کی تشکیل کے خلاف سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے۔ پی ٹی آئی رہنما عامر لیاقت حسین نے درخواست میں موقف اپنایا کہ اگر سندھ تقسیم نہیں ہو سکتا تو کراچی بھی تقسیم نہیں ہو سکتا۔ ضلع کیماڑی کی تشکیل کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا جائے۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں کہ 18 ماہ بعد سندھ اپیکس کمیٹی سر جوڑ کر بیٹھ گئی۔ سٹریٹ کرائمز کے خاتمے کے لیے قانون سازی پر بریفنگ دی گئی۔ مراد علی شاہ نے سیف سٹی اتھارٹی کے لیے قانون سازی مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ سندھ حکومت نے مدارس کو تعلیمی اداروں کے طور پر رجسٹرڈ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ترجمان وزیر اعلیٰ کے مطابق مراد علی شاہ کی زیر صدارت اپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں نیشنل ایکشن پلان سمیت دیگر معاملات پر بریفنگ دی گئی۔ آئی جی سندھ نے بریفنگ میں بتایا کہ سندھ میں 8195 مدارس اور امام بارگاہیں ہیں۔ فیصلہ کیا گیا ہے کہ صوبے میں مدارس تعلیمی اداروں کے طور پر رجسٹرڈ کیے جائیں گے اور انہیں محکمہ تعلیم رجسٹرڈ کرے گا۔ مشیر قانون نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ سٹریٹ کرائم کے خاتمے کے لیے قانون سازی پر کام جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا نیا قانون بننے تک موجودہ قانون کے تحت کرائم کیسز ڈیل کیے جائیں۔ صرف قانون بنانا کافی نہیں، اس پر عمل درآمد بھی ضروری ہے۔ اپیکس کمیٹی کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ سندھ میں سی پیک کے 12 پروجیکٹس جاری ہیں، 2500 چائنیز کام کر رہے ہیں۔ چینی عملے کی سیکیورٹی پر 4500 اہلکار تعینات بھی ہیں۔ کراچی میں بارشوں کے باعث شہر میں برساتی نالوں پر تجاوزات کے خاتمے کا آپریشن شروع ہونے سے پہلے ہی مؤخر کر دیا گیا۔ مون سون کا چھٹا سپیل آپریشن کی راہ میں رکاوٹ بن گیا۔ آپریشن نالوں پر رہائش پذیر افراد کی آبادکاری سے متعلق فیصلے کے بعد کیا جائے گا۔ اہم خبر ہے، آپ کو بتا رہے ہیں، کراچی میں بارشوں کے باعث شہر میں برساتی نالوں پر تجاوزات کے خاتمے کا آپریشن شروع ہونے سے پہلے ہی مؤخر کر دیا گیا۔ مون سون کا چھٹا سپیل آپریشن کی راہ میں رکاوٹ بن گیا۔ آپریشن نالوں پر رہائش پذیر افراد کی آبادکاری سے متعلق فیصلے کے بعد کیا جائے گا۔ شہر قائد کے مکین ہو جائیں تیار، آج رات گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش ہوگی۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کر دیا، کئی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ تیز اور کہیں ہلکی بارش ہوگی۔ بارش 70 ملی میٹر تک ہو سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات نے پیشگوئی کر دی، بارشوں کا سلسلہ 26 اگست تک جاری رہے گا۔ آپ کو بتا رہے ہیں، شہر قائد کے مکین ہو جائیں تیار، آج رات گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش ہوگی۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کر دیا ہے، کئی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ تیز اور کہیں ہلکی بارش ہوگی۔ بارش 70 ملی میٹر تک ہو سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات نے پیشگوئی بھی کر دی ہے، بارشوں کا سلسلہ 26 اگست تک جاری رہے گا۔ کراچی سے ہی خبر ہے کہ کراچی والوں کے لیے وفاقی حکومت کی جانب سے ٹرانسپورٹ کا اہم ترین منصوبہ گرین لائن چلنے سے پہلے ہی تباہ حالی کا شکار ہو گیا۔ سخی حسن، ناگن چورنگی سمیت متعدد اسٹیشن پر جالیاں، خودکار سیڑھیاں اور دیگر انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا ہے۔ اہم خبر ہے، آپ کو بتا رہے ہیں، کراچی والوں کے لیے وفاقی حکومت کی جانب سے ٹرانسپورٹ کا اہم ترین منصوبہ گرین لائن چلنے سے پہلے ہی تباہ حالی کا شکار ہو گیا۔ سخی حسن، ناگن چورنگی سمیت متعدد اسٹیشن پر جالیاں، خودکار سیڑھیاں اور دیگر انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں، کراچی سے خبر ہے کہ وفاقی حکومت کی جانب سے ٹرانسپورٹ کا اہم ترین منصوبہ گرین لائن چلنے سے پہلے ہی تباہ حالی کا شکار ہو گیا۔ سخی حسن، ناگن چورنگی سمیت متعدد اسٹیشن پر جالیاں، خودکار سیڑھیاں اور دیگر انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے۔ کورونا کی صورتحال کے بارے میں آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں کورونا سے 24 گھنٹوں میں مزید 9 مریض انتقال کر گئے۔ اموات کی تعداد 6244 ہو گئی۔ مزید 496 افراد میں وائرس کی تشخیص سے مریض 2,93,261 ہو گئے۔ 686 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے، جبکہ 2,77,000 مریض صحتیاب ہو چکے ہیں۔ پاکستان میں کورونا نے 24 گھنٹوں میں مزید 9 مریضوں کی زندگیاں نگل لیں۔ سندھ میں 2367، پنجاب میں 2188، خیبر پختونخوا میں 1248، بلوچستان میں 141، گلگت بلتستان میں 64، آزاد کشمیر میں 61 اور اسلام آباد میں 175 مریض انتقال کر چکے ہیں،
24 घंटों में मजीद 496 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। पंजाब में 96,233, सिंध में 1,28,000, खैबर पख्तूनख्वा में 35,766, बलूचिस्तान में 12,527, गिलगित बल्तिस्तान में 2,682, इस्लामाबाद में 15,515, आज़ाद कश्मीर में 2,254 मरीज हो चुके। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 2,36,00,000 हो गई। हलाकतें 8,13,000 हो गई। 1,61,00,000 से ज्यादा मरीज सेहतियाब हो चुके। मूजी कोरोना वायरस अब तक दुनिया भर में 8,13,000 जिंदगियां निकल चुका। अमेरिका में 1,80,604, ब्राजील में 1,14,772, मैक्सिको में 60,480, रूस में 16,488, भारत में 57,700, तुर्की में 6,121, ईरान में 20,643, अफगानिस्तान में 1,400 और सऊदी अरब में 3,650 अमवात हो चुकी हैं। बरतानिया में 41,429, इटली में 35,437, स्पेन में 28,838 और फ्रांस में 30,513 हलाकतें हो चुकी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, मुखालिफिन की तनकीद बराए तनकीद की कोई परवाह नहीं। बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाने वाले तरक्की के सफ़र को रोकने के दर पे हैं। ऐसे अनासिर ज़ाती मफाद की खातिर कौमी मफाद को बेपनाह नुकसान पहुंचा रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने अपने बयान में कहा कि नए पाकिस्तान में मफाद परस्त लोगों के मखसूस एजेंडे की रत्ती भर गुंजाइश नहीं। शोदाबाजी का दौर गुजर चुका, लूट मार की सियासत हमेशा के लिए दफन हो चुकी। उस्मान बुज़दार का कहना था, इल्ज़ामात लगाने वाले पीछे रह जाएंगे, नया पाकिस्तान आगे बढ़ता जाएगा। अवाम की खिदमत हमारा नस्बुल ऐन है। साजिशी अनासर नाकाम थे, नाकाम हैं और नाकाम रहेंगे। 2 बरस कबल शुरू होने वाले तरक्की के सफर में रुकावटें खड़ी करने वाले मुल्क व कौम के खैर खा नहीं। विफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं, नवाज शरीफ जेल से गए थे, वतन वापस आएंगे तो सीधे जेल ही जाएंगे। फवाद चौधरी ने अपने एक बयान में कहा कि अदालत ने श्योरिटी को तब्दील किया। शहबाज शरीफ को बुलाकर नवाज शरीफ की वापसी की बात करनी चाहिए। पहली बात यह है कि नवाज शरीफ जेल में सजा काट रहे थे, वापस आएंगे तो जेल जाएंगे। दूसरी बात कि नवाज शरीफ प्ली बारगेन करेंगे और पैसे वापस करेंगे। फवाद चौधरी ने कहा कि तीसरी बात यह है कि नवाज शरीफ अदालत से नाअहल हैं और इलेक्शन नहीं लड़ सकते। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने फवाद चौधरी के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, नवाज शरीफ बीमारी की वजह से बैरून मुल्क गए थे। इस पर मेडिकल बोर्ड और हुकूमती जिम्मेदारान के बयानात मौजूद हैं। राना सनाउल्लाह कहते हैं, नाअहल और नालायकों का टोला अपने ही बयान की तरदीद कर रहा है। नवाज शरीफ की सेहत ठीक नहीं थी, लेकिन अब वो पहले से बहुत बेहतर है। नवाज शरीफ का इलाज करने वाले डॉक्टर मशवरा देंगे तो वापस आ जाएंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा, नवाज शरीफ अपनी मर्जी से अपने वक्त पर और जब इलाज मुकम्मल होगा तो वापस आएंगे। अगर नवाज शरीफ डील के तहत गए हैं तो इजाज़त किसने दी? इजाज़त तो हुकूमत और काबीना ने दी। नवाज शरीफ तो इनकार कर दिया था कि गारंटी अगर देनी है तो मैं ऐसे नहीं जाना चाहता।